کیوں ہم در بدر کے ٹوکرے کھا رہے ہیں؟ کیوں 2 نمبر لوگوں کے پاس جا کر ان کے قدموں میں اپنا عزت رکھتے ہیں؟ کیوں ہم تعویذ پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن پہ نہیں لاتا؟ کیوں رب کی ارشادات ہم اپنے سینوں سے کیوں نہیں لگاتے؟ جب رب کے ارشادات، رب کے اقوال، رب کے کلام ہمارے سینے میں نہیں آئے گا، دنیا کی کوئی سبب بھی تمہیں کامیابی کا راستہ نہیں دے۔ اللہ نے فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ کہاں جائے گا یہ راستہ؟ کہاں پہنچے گا؟ کس طرف جا رہا ہے؟ سیدھا جنت میں تمہیں لے جائے گا۔ ایک تاجر کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا تاجر جو جھوٹ نہ بولتا ہو، ایسا تاجر جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہو، ایسا تاجر جو رزق کمانے کے بعد زکوٰۃ دے رہا ہو اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو، ایسے تاجر کو کیا گفٹ ملے گا؟ فرما دیا، محبوب نے فرما دیا کہ ایسے تاجر کا حشر قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے صف میں کھڑا ہوگا، دوسری جماعت صادقین کی ہوگی، سچ بولنے والوں کی ہوگی، وہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوگا، اور آگے جا کر ایک صف ہوگا، بہت بڑی جماعت ہوگی، اس جماعت میں شہداء ہوں گے، وہ شہداء جو رب ان سے پوچھیں گے میرے بندے جوانی دیا تھا، حسن دیا تھا، طاقت دیا تھا، دنیا میں بھیجا تھا، اپنے تمام نعمتیں تمہیں دیے تھے، دنیا میں جا کر تم نے میرے لیے کیا کر دیا؟ وہ شہید اٹھے گا، رب کے حضور میں فریاد کرے گا، ربا تو نے جسم دی تھی، تیرے راستے میں قربان کر دیا، تو نے ہاتھ دیے تیرے راستے میں لگا دیے، آنکھیں کان دیے، سر دیے، دماغ دیے، سب کچھ میں نے تیرے راستے میں قربان کر دیا، ربا دیکھ میرے جسم کے فلاں جگہ میں سوراخ ہے، یہ گولی آ کر میرے جسم کو چھو چکی ہے، یہ جسم تیرے راستے میں قربان کر چکا ہوں، ربا میری بس میں صرف اتنا تھا۔ ایسے تاجر کا حشر ان شہداء، یہ میرا محبوب کا فرمان ہے، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بین الاقوامی مسئلے کے حل صرف مساجد ہے، مساجد کو جب تک ہم آباد نہیں کریں گے پوری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائے، میں کل کی چیلنج دیتا ہوں، پوری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائے، خدا کی قسم ہمیں کامیابی کا راستہ نہیں ہوگا۔ جس دل میں خدا کا خوف نہ ہو، جس دل میں خدا کا خوف نہ ہو، اس پتھر جیسے دل سے ڈرو، اس کے دل میں پھر کسی کا خوف نہیں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ جو ہمارا بین الاقوامی مسئلہ کاروبار کا ہے، اس کا حل اور ہمارے اوپر مشکلات کیوں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے رزق پورا نہیں ہو رہا، ہم در بدر کے ٹوکرے کھا رہے ہیں اور ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوا۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں جی تعویذ لکھو میرے کاروبار کی، میں اسے کہتا ہوں اگر تعویذ سے کاروبار ہوتا تو میں پاگل نہیں ہوتا، میں 4-5 تعویذ اپنے گریبان میں ڈالتا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے پیسے، ہر بندہ چاہتا ہے، تو تعویذ کاروبار کا حل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم فرمان نبوی بھول چکے۔ صحابہ کے دور میں شاعروں کے سامنے ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں، شاعرون کافر ہیں، کلمہ گو بھی نہیں، صحابی رسول کھانا کھا رہے ہیں، اتنے میں ایک نوالا ہاتھ سے گر گیا، دسترخوان پہ جا کے لگا، صحابی رسول نے وہ نوالا اٹھایا، اس کو صاف کر دیا، کھانا شروع کر دیا،
اس شاعرون نے صحابی رسول سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کانا تو گر گیا ہے، یہ تو نیچے لگا، یہ تیرے قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا، کیوں اٹھا دیا گیا؟ دنیا والے تو ایسے کانے کو نہیں اٹھاتے۔ صحابی رسول نے فرمایا میرا محبوب کا فرمان ہے، میرا محبوب کا فرمان ہے کہ جو رزق تمہارے دسترخوان میں ریزہ ریزہ ہو جائے، اس ریزے کو اٹھاؤ اور ان کو صاف کر کے کانا شروع کرو، اس لیے کہ ہر کانے کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے تمہارے کانے کے کس حصے میں رزق برکت رکھا ہوا ہے، کس حصے میں نجات رکھا ہوا ہے، کس حصے میں شفا لکھی ہوئی ہے، تمہیں کیا پتہ؟ جو رزق سامنے ہے بسم اللہ پڑھ کے کانا شروع کر دو، دیکھو تمہارے گھر میں خیر و برکت کی